بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مدینہ منورہ جیسی پرامن اور مقدس فضا میں اگر کوئی میزائل یا ڈرون داخل ہو جائے تو اس لمحے کی سنجیدگی کتنی شدید ہوگی؟ گزشتہ رات ایسا ایک واقعہ پیش آیا جب مدینہ کی فضاؤں میں اچانک روشنی اور زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی۔ شہری حیران رہ گئے، لیکن فوراً واضح ہوا کہ سعودی عرب کی جدید ڈیفنس سسٹم نے ایک بار پھر بر وقت رد عمل دے کر نامعلوم پروجیکٹائل کو ناکارہ بنا دیا۔ یہ سوال کئی لوگوں کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر یہ میزائل یا ڈرون کہاں سے آتے ہیں اور سعودی عرب انہیں کیوں گراتا ہے؟ ماہرین کے مطابق بیشتر ایسی ایکٹیویٹیز یمن کے حوثی گروہ کی طرف سے کی جاتی ہیں جو کئی مہینوں سے اسرائیل کی طرف پروجیکٹائل بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا عموماً رستہ جو ہے بحر احمر کے اوپر سے گزرتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ پروازیں سعودی پروازوں کے قریب آ نکلتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب سعودی ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ میزائل اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف جا بھی رہے ہوں تب بھی مدینہ کی حدود کے اوپر سے ان کا گزرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں روزانہ سینکڑوں کمرشل پروازیں آتی ہیں، ہزاروں زائرین موجود ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مسجد نبوی کی سلامتی کا سوال ہے۔ کسی حادثاتی ٹکر یا ٹیکنیکل فالٹ کی صورت میں ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے سعودی حکام کسی بھی نامعلوم پروجیکٹائل کو اپنے حدود کے اندر ایک خطرہ تصور کرتے ہیں اور اسے فوری طور پر تباہ کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جذباتی نعروں کے ساتھ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ میزائل اسرائیل جا رہے تھے تو کیوں گرائے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاستی دفاع جذبات پر نہیں بلکہ ذمہ داری پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر سعودی عرب خاموش رہتا اور کسی میزائل کو مدینہ کی فضا سے گزرنے دیتا تو یہ نہ صرف حرمین شریفین کے لیے خطرہ ہوتا بلکہ یہ رستہ دشمن طاقتوں کے لیے کھلا جواز بھی بن سکتا تھا۔ کوئی بھی ملک یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ اس کی فضائیں جنگی سرگرمیوں کا حصہ بن جائیں، خاص طور پر جب بات مقدس مقامات کی حفاظت کی ہو۔ سعودی حکومت اس کی یہ اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ اپنی عوام اور زائرین کو ہر صورت محفوظ رکھا جائے۔ اس لیے مدینہ منورہ کے دفاعی نظام نے چند مہینوں میں یہ چوتھی بار کامیابی کے ساتھ ایسی پروازوں کو روکا ہے، اور یہ فیصلہ دانشمندی کا ہے، کیونکہ امن قائم رکھنا اور مقدس مقامات کی حفاظت کرنا صرف سعودی عرب نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور آخر میں ایک میسج آپ سب کے لیے کہ اس نازک صورتحال کو سیاسی بحث یا سوشل میڈیا کی افواہوں میں ضائع نہ کریں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں یہ بصیرت عطا کرے کہ ہم دشمن کی چالوں کو سمجھ سکیں اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔